أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں، ہمارے ایک دوست تھے ملیشیا میں، ان کا نام تھا فواز بھائی، وہ نائجیریا سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ایک بار کیونکہ وہ یونیورسٹی تھی اور یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ پریزیڈنٹ تھے، تو مختلف مقامات پہ یونیورسٹی کے اندر وہ دروس کرواتے تھے۔ تو ایک مسجد تھی، وہاں پہ کبھی کوئی درس ہوتا نہیں تھا، تو میں نے ایک دفعہ ان سے گزارش کی، میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس مسجد کے اندر بھی آپ کو کام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اس وقت تو ہمارے پاس کوئی ایسا بھائی موجود نہیں ہے، آپ اتنا زیادہ بولتے ہو، میں گلباتو تھا بہت زیادہ، بولنے کی کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے، لیکن میں کچھ دیر نہ بولتا نا تو مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ تو کہتے تو اتنا بولتا ہے میرے بھائی، تو اپنے بولنے کا صدقہ نکال دو، کچھ اچھا بول لو، خیر والا بول لو۔ تو میں نے تو 2-4 لوگوں کے سامنے کبھی کوئی بات کی نہیں تھی، لیکن اس بھائی نے مجھ میں وہ دیکھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ میرے پیچھے پڑ گیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے، اس بھائی کے ایک مخلص مشورے کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ مشورہ میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو لفظ ہے شورا سے نکلا ہے، شورا، شورا کا مطلب بڑا کمال ہے عربی کے اندر۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے جو چھتا ہوتا ہے نا مکھیوں کا، اس سے شہد نچوڑنے کا جو عمل ہوتا ہے نا، اس کو شورا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مانا کہ مکھیاں دیکھیں دن رات بہار خزاں ہر ایک موسم کے اندر محنت کرتی ہیں، شہد اکٹھا کرتی ہیں، چھتے میں لے کے آتی ہیں، پھر اس کا نچڑ کے کچھ ذرات ہم تک پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو اس بندے نے زندگی گزاری ہے، زندگی کی بہار خزاں دیکھی ہے، محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، ان ساری محنتوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ نچوڑ کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اس لیے اس کو شورا کہتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر، جس گھر کے اندر، جس جماعت کے اندر شورا کا نظام مضبوط ہوتا ہے، وہ معاشرہ، وہ جماعت، وہ مسجد، وہ خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ جس معاشرے، جس خاندان، جس مسجد، جس معاشرے کے اندر یہ نظام موجود نہیں ہوتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا تعلق مضبوط ہو سکے، ان کا رشتہ مضبوط ہو سکے۔ کیونکہ شورا میرے بھائی اور دوستوں 3 بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، 3 بنیادوں پہ۔ پہلی، آپ مشورہ اس سے کرتے ہیں جو آپ کو جانتا ہے، جو آپ کا کٹا چٹھا جانتا ہے، جو آپ کا الف بے بے تے جانتا ہے۔ ظاہری بات ہے پھر ہی اس کا مشورہ آپ کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ میری زندگی کے حالات سے واقف ہے۔ دوسرا، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا بھلا چاہتا ہے، یہ حاسد نہیں ہے، یہ میرے سے حسد نہیں کرتا، یہ مجھے جج نہیں کرتا، یہ میرے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچتا، اس لیے آپ اس شخص سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے تیسری بنیاد، اہل گہری نتو خیر سے کا مشورہ کریں گے نہیں، اسی سے کریں گے جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں بنیادیں جمع ہو جاتی ہیں جب آپ کسی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں پہ شورا کا نظام ہوتا ہے وہاں پہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں، جہاں پہ شورا کا نظام نہیں ہوتا وہاں پہ رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر شخص اپنی منمانی کرتا ہے۔ آج ماں باپ کا ایک عام سا جملہ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بھائی کیا کہتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، ساتھی سن دے، کیونکہ گھر میں شورا کا نظام نہیں ہے۔ جس گھر میں شورا کا نظام نہیں ہوتا وہاں پہ ذہن منتشر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ شورا کا کرتی ہے ان منتشر دماغوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتا ہے۔ اس لیے شورا کا نظام کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ علماء کے درمیان یقین جانے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شورا کے بارے میں بیان کیا نا، علماء میں اختلاف ہو گیا کہ شورا زندگی کے اہم موقعوں پہ کرنا سنت ہے یا واجب ہے۔ بہت سارے علماء شورا کرنا، مشورہ کرنا زندگی کے اہم مقامات پہ اس کو واجب سمجھتے ہیں، یعنی اگر شورا نہ کی جائے، مشورہ نہ کی جائے، یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم نے شورا کا نظام جو ہے وہ قائم کرنا ہے، شورا کے نظام کو لازماً اپنے معاشرے کا حصہ بنانا ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے میرے بھائی، یہ بڑی اہم بات ہے، خصوصاً جو یہاں پہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، ظاہری سی بات ہے وہ گھر میں ایک لیڈر کی، ایک پریزیڈنٹ کی، ایک سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو شوہر بیٹھے ہیں، جن کے نیچے ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے لیے آیت بڑی کمال ہے۔ جو لیڈرز ہیں، جو امام مسجد ہوتے ہیں یا جو کسی جماعت کو ہیڈ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہاں پہ ہمارے پاس بھائی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ جماعت کو ہیڈ کرتے ہیں،
ان کے لیے آیت بڑی کمال ہے. اکثر کیا ہوتا ہے ایسا درس سن کے نہ کہ شبہ ہونی چاہیے تو آپ کہتے ہیں میں اپنے مفتی نہ شبہ کرنا جا کے آج اپنی بیٹے کے ساتھ جا کے میں مشورہ کرتا ہوں اور کام الٹ ہو جاتا ہے. آپ نے مشورہ کیا, مشورے پہ عمل کیا, کام خراب ہو گیا. اب آپ کیا کہتے ہو میری توبہ, مولوی صاحب پٹھی پٹی پڑھا گیا ہے, میری توبہ آج تو بعد ان دنوں میں مشورہ کرنا. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے بھائی؟ اور اکثر مشورہ کرنا اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اگر اس کا کوئی رزلٹ خراب نکل آیا, اگر اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں مشورہ کرنے چھوڑ دیتے ہیں. اور جب مشورہ کرنا چھوڑتے ہیں بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب بھروسہ کرنا چھوڑتے ہیں تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. اب یہی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی. قرآن ہے سورۃ عمران ہے آیت نمبر 159 ہے, بڑی کمال ہے اللہ کی قسم. کیونکہ احد کا میدان ہے نا, جب احد کی جنگ ہوئی تو رسول اللہ نے مشورہ کیا صحابہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ باہر جا کے لڑنی چاہیے احد کے میدان میں یا مدینہ کے اندر لڑنی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ تھا ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے, ہم مدینہ کی زیادہ بہترین انداز سے حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن کچھ پرجوش نوجوان تھے, وہ کیا کہنے لگے نہیں ہمیں بلکہ باہر میدان میں جا کے کھل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو مان لیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس مشورے کی وجہ سے کیا ہوگا. 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید ہوتے ہوتے بچے. بلکہ خبر ایک دفعہ پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, اور بہت سارے صحابہ دل چھوڑ گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے شہید ہو گئے. اتنا بڑا سانحہ ہوا. ظاہر بات ہے مشورہ کر کے گئے تھے سارے کے سارے, لیکن اس مشورے کے اندر کیا نقصان ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے مدینہ کے اندر لڑنا چاہیے, لیکن وہ کیا کریں گے مدینہ سے باہر چلے گئے. اب جب واپس آ رہے ہیں وہ صحابہ ظاہری سی بات ہے شرمندہ ہے, ان کے سر جھکے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہیں کر رہے. اور یقین جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ ہمارے نبی کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو دیکھیں نا تو صحابہ کو عذاب محسوس ہوتا تھا اس بات کا. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات بھی نہیں کر رہے, ان سے مخاطب بھی نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو رسول اللہ کو دکھ ہے کہ نقصان ہوا اتنا بڑا, اور دوسرا ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا. تو یہاں پہ قرآن کی آیت اترتی ہے, یہ سورہ عمران آیت نمبر 59 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ نے 3 کام کرنے ہیں. اب یہی صورتحال آپ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں, یہی صورتحال آپ اپنے نمازیوں کے ساتھ دیکھیں. کیونکہ آپ نے مشورہ کیا کام خراب ہو گیا, بچے سے مشورہ کیا کام خراب ہو گیا, بیوی سے مشورہ کیا کام خراب ہو گیا, اور اتنا تو خراب نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے جتنا کہ امت کے لیول پہ ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو امت کا ہو جائے. اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ نے 3 کام کرنے ہیں. پہلا فاعف عنہم, ان کو معاف کر دو. واہ, ان کو معاف کر دو. 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, معاف کر دو. ان میں سے ایک کون ہے؟ حمزہ. چھوٹی بات نہیں ہے. تقریباً فتح مکہ کے بعد جب وحشی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کہا ہے وحشی کی وحشی ہے؟ جی میں وحشی ہوں. تو بتا تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زندہ ہے, وہ بھی شہید ہوئے یہاں پہ. لیکن اللہ کا کہہ رہے ہیں اے نبی کو کیوں سوال کرتے ہیں کیوں معاف کرتے ہو بھائی؟ کیونکہ انہوں نے مخلص ہو کے مشورہ دیا ہے. یہ سوچ کے انہوں نے مشورہ دیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں, صحابہ شہید ہو جائیں. جتنی ان کی سمجھ تھی, جتنا ان کو علم تھا, انہوں نے اللہ کی محبت میں دین کی سربلندی کے لیے مشورہ دیا تھا. کام خراب ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے میٹھا میٹھا ہاتھ پکتے کوڑا کوڑا, جو بھی ان کی طرف سے ہے میٹھا ہے پھر بھی ہمارے ہیں, کھٹا ہے تو پھر بھی ہمارے ہیں, اس لیے آپ نے ان کو معاف کرنا ہے. دوسرا واستغفر لہم, یار یہ تو حد ہے, ان کے لیے آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے. عجیب کیا ہونا چاہیے بھائی؟ ان کو کہو کہ یہ کیا کریں اللہ سے معافی مانگیں. نہیں یہ بھی کہا آپ نے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے. کیوں؟ آپ لیڈر ہیں, آپ ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کو ساتھ لے کے آپ نے چلنا ہے. ان کے بنا معاشرہ قائم ہو سکتا؟ معاشرہ کوئی نہیں قائم ہونا ہے. اگر موجوں سے معاشرہ قائم کرنا ہوتا تو پھر بھائی یہ ساری محنتیں مشقتیں کی جنگیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے تو ایک نظام بنانا ہے آنے والے لوگوں کے لیے, اس لیے آپ نے ان کے لیے اللہ سے کیا کرنی ہے مغفرت طلب کرنی ہے. اور اللہ کا کہتے ہیں وشاورہم فی الامر, آگے سے مشورہ بھی انہی سے کرنا ہے. مشورہ کرنا نہیں چھوڑنا ہے. اتنی اہم چیز ہے, مشورہ کرنا ہے, زندہ رہنا ہے, اور کرنا بھی انہی سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو سبق ملنا تھا نا, وہ
مل چکا ہے. اب کتنے محتاط ہو کے یہ مشورہ کریں گے. ان کا وہ جو جوش ہے اس جوش سے بلکہ ہوش کے ساتھ آپ کو مشاورت کریں گے. کتنی بڑی میرے بھائی آیت ہے اللہ کی قسم ان ماں باپ کے لیے جو گھروں کے اندر کیا کہتے ہیں ہم نے حکم دینا ہے, جو میں کہہ دیتا وہ میں کہہ دیتا, اتنے تو کوئی گل نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاشرے کے اندر کوئی حکم نافذ کرنا ہو مشورے کے بنا کبھی نہیں کیا. حالانکہ سب سے کم ضرورت اگر کسی کو تھی مشورہ کرنے کی وہ کون تھے؟ وہ کون تھے بھائی؟ جبریل سے مشورے ہو رہے ہیں, اللہ سے ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہیں, شب معراج میں جا کے سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مشورہ کرتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ مشورہ کرتے تھے. اللہ اکبر, حد سے زیادہ مشورہ. حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت کم ضرورت کس کو ہے؟ رسول اللہ کو ہے, کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں. وہ تو روتے ہیں تھوڑا سا زیادہ نہیں پڑتا ہے کیونکہ یتیم ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, وہ چپ کرانے والا تو ہے کوئی نہیں. اس لیے اللہ خود فرشتوں کو بھیج دیتا, جاؤ میرے نبی کو جا کے چپ کراؤ, میں نبی کا رونا نہیں دیکھ سکتا. وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, سب سے زیادہ مشورہ اگر وہ کرتے ہیں تو اپنے صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ پہلی بات یہ بڑی دھیان سے سنیے گا میرے بھائی, صحابہ کو یہ بتانے کے لیے تم میرے دستے بازو ہو, غلام نہیں ہو. آقا اور غلام میں مشورہ, بولے بھائی آقا اور غلام میں مشورے نہیں ہوتے, حکم ہوتا ہے. لیکن تم میرے دستے بازو, انصار ہو میرے. انصار کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والے ہو میرے. تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم اہمیت رکھتے ہو میری زندگی میں, اس اسلام کو کھڑا کرنے میں تم اہمیت رکھتے ہو, اس لیے تم سے مشورہ کرنا ضروری ہے. اس مشورہ کرنے سے اگلے کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری بھی کوئی ویلیو, بولے ساڑھی بھی کوئی ویلیو ہے. جہاں پہ فرعون ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ مشورے نہیں کرتے. جہاں پہ تکبر ہوتا ہے نا وہاں پہ مشورے نہیں ہوتے. جہاں پہ سنت رسول ہوتی ہے نا, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ مشورہ کرتے ہیں, پھر اپنے معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں. دوسرا بڑا فائدہ, امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں مشورہ کرنے کی حکمت کیا ہے, بڑی کمال بات ہے قسم سے, کیونکہ آپ عقل کل نہیں, ساری دنیا کے علم کا احاطہ یہ بندہ کر سکتا نہیں کر سکتا. مشورہ کرنے سے ایک اور ذہن آپ کے سامنے آتا ہے, ہاں یار ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. سب سے بڑی مثال اللہ اکبر لیول ہے غزوہ احزاب. صحابہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں, امت کی زندگی میں سب سے مشکل ٹائم احزاب تھا, غزوہ خندق, کیونکہ چاروں اور سے مدینہ گھر گیا اور اندر منافق بھی ہیں, باہر یہودی بھی ہیں. 10,000 کا لشکر مدینہ کو گھرا ہوا, اور قرآن کے الفاظ ہیں صحابہ کے کلیجے منہ کو آ گئے, اتنا خوف طاری ہو گیا کیا بنے گا. ظاہر سی بات ہے, پتہ چلا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو رسول اللہ نے کیا کیا, مشورہ. اللہ سے بھی تو کر سکتے تھے نا, لیکن ایک نظام قائم کرنا ہے. صحابہ سے مشورہ کیا, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. سلمان الفارسی, وہ عربی, بولے بھائی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ عربی نہیں ہے, عجمی ہے, باہر سے آئے, فارس سے آئے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے فارس میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر شہر کے اوپر ایسے کر کے قبضہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں, کھندق کھودتے ہیں. کیا کھودتے ہیں بھائی؟ گڑھا کھود دیتے ہیں, جس کی وجہ سے شہر کیا ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آئیڈیا مشورہ بڑا کمال لگا, فوراً حکم دیا کہ خندق کھودی جائے. خندق کھودی کی, اور اس کی وجہ سے مدینہ کیا ہوا, بچ گیا. مشورے کی وجہ سے. اگر وہ یہ سوچتے ہم تو عربی ہیں, ہم عربی ہو گیا کتنے سے مشورہ کریں گے, عجمی کیا ہوتے ہیں, گونگے, ان کی زبان نہیں ہوتی, ان سے مشورہ کریں گے نہیں. یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, ہم بھی لا الہ پڑھتے ہیں, یہ بھی دین کتنی خیر چاہتا ہے جتنی ہم چاہتے ہیں. اب آپ ایمان سے بتائیں کہ سلمان فارسی کا اعتماد تو آسمان سے باتیں کرتا ہوگا کہ الحمدللہ میرے مشورے سے آج مدینہ بچ گیا, میرے مشورے سے ابو بکر بچ گئے, میرے مشورے سے ابو عمر بچ گئے, عثمان بچ گئے, علی بچ گئے. اسی طرح ان کا آسمان سے میرے بھائی اعتماد اور کانفیڈنس اتنا بلند ہو جاتا تھا, کیونکہ رسول اللہ سے مشاورت کرتے تھے. ظاہر بات ہے ان کی مشورے جب خیر پیدا ہوتی تھی وہ اور زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے لگتے تھے, دین سے اور محبت کرنے لگتے تھے. تو جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو ایک نیا ذہن آپ کے سامنے آتا ہے, ہاں یار اس طرح سے بھی کام ہو سکتا ہے. تیسری بڑی کمال بات, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اولاد ماں باپ سے نفرت کرتی ہے. کیوں؟ اے میرے فلاں چیز نہیں لے کے دیتے, مجھے فلاں کام نہیں کرنے دیتے. اپنی دیکھو بائک ہے تھوڑی سی خراب ہوتی ہے نہیں کرا لیتے ہیں, اپنی گاڑی کا شیشہ ٹوٹتا ہے فوراً نیا کروا لیتے ہیں, لیکن مجھے پیسے نہیں دیتے. وہ امی ابو کا سمجھنے لگتے ہیں کہ ظالم ہیں, یہ ہم پہ پیسہ نہیں لگاتے. یقین کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے, شورا کا نظام نہیں.
بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے؟ آپ کی جو بھی پیکج ہے آپ ان کو چھپا کے رکھنی ہے، چھپائے بھائی، لیکن ایک خاص پیکج تو ہوتا ہے جو گھر کا نظام چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مہینے میں ایک سیٹنگ کر لے میرے بھائی، سارے میاں بیوی بچوں کو بٹھائے ہوئے کہ پتر یہ میری کمائی ہے، جس کمائی میں سے اتنا گھر کے لیے لگتا ہے، اتنا اسکول کے لیے لگتا ہے، اتنا فلاں کے لگتا ہے، اور اتنا تو میں نے ادھار پکڑا ہوا ہے، میں اس ادھار کے لیے بھی دے رہا ہوں، یہ میں کمیٹی کے اندر دے رہا ہوں، باقی 2000 کا بچتا ہے۔ تم بتاؤ 2000 کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ۔ آپ یقین کریں 2 سے 3 مرتبہ یہ مشورہ ہونا ہے۔ ہمیشہ آپ کی اولاد اپنے باپ پہ اعتماد کرنا سیکھے گی، اور ان کو معلوم ہوگا کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے، نظام کیسے چلایا جاتا ہے، ایک باپ کتنی مشکلوں سے گزرتا ہے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، اور باپ ہر وقت اسی تکلیف میں رہتا ہے، اے میری قدر کرتے ہیں۔ کیسے پتا؟ ہمیں کیا پتا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے بھائی؟ ہمیں کیا پتا کہ آپ کی مشکلیں بتائیں گے؟ ہم نے غصے میں بتائیں گے تو کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں، مشورہ کریں، مشورہ کر کے اپنی بات رکھیں۔ اس لیے نہ تو ہمارے بڑے مشورہ کر نہیں رہے، اسے چھوٹے بھی نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ آپ کو حکم دیتے ہیں مجھے یہ چاہیے، وہ ایسے نہیں کہتے اب مجھے یہ چیز چاہیے، آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مشورہ نہیں کرتے، آپ ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے ہی سنا ہے، حکم دینا ہے۔ تو تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے مشورہ کرنے کا؟ کیونکہ مشورہ کرنے کی وجہ سے اگر فائدہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی سب کا ہوتا ہے، اور اگر نقصان پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کوئی گلا نہیں پکڑ سکتا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کوئی آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے مشورہ کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو ہم سب اس میں ساتھ میں ہیں، اگر غنیمت آئے گی تو پھر بھی ساتھ میں ہے، نقصان آئے گا تو پھر بھی ساتھ میں ہے۔ اور چوتھی بنیادی وجہ تاکہ یہ سنت بن جائے، آنے والے لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ پانچویں وجہ، بڑی کمال بات میرے بھائی، مشورہ کرنے کی وجہ سے آپ میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ یہ ماننے لگ جاتے ہیں میں سب کچھ جانتا نہیں، میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر میں 50 سال کا ہو گیا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں اپنے کل ہو گیا ہوں۔ اگر میں نے اتنی بڑی فیکٹری چلائی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے اتنی بڑی سلطنت کھڑی کر دی اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ مشورہ کرتا ہے، یعنی مشورہ کرتے وقت اگلے بندے کے سامنے تھوڑا سا جھک جاتا ہے، اس جھک جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ عاجزی پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، ہیوملٹی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بڑی بڑا فائدہ مشورہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائی آپ جلد باز نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے؟ آپ جلد میں فیصلے نہیں کرتے، کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں میں اس کے بارے میں مشورہ کروں گا۔ اکثر آپ کے جو مسائل ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ جلد بازی، لالچ، اس کی وجہ سے فیصلہ کر جاتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں ہوتے ہیں مجھے پتی دینا تو جو نکل گیا تھی واپس کیا سکتے ہیں نہیں۔ تو جو مشورہ کرنے کی عادت جب آپ میں پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جلد بازی نہیں کرتے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے میرے بھائی آپ بہترین فیصلے بھی کر چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے آخری بڑا فائدہ میرے بھائی کہ سارے معاشرے کا جو ذہن ہوتا ہے یا سارے گھر کا جو ذہن ہوتا ہے وہ منتشر نہیں ہوتا، فسادی نہیں بنتا، کیونکہ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہونے لگتا ہے آپ فوراً سے پہلے ساروں کی میٹنگ بلاتے ہیں، میٹنگ بلا کے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کر کے بعد فائنل کر دیتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی میں نا ایک کیونکہ ان میں شورا کا نظام ہے تو اس لیے ان میں ڈائلاگ بڑا مشہور ہے، وہ بڑا مجھے سمجھدار ہے، مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے بعد مشورہ۔ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے بعد۔ کیوں؟ منافق کرتے تھے یہ کام، منافق کیا کرتے تھے، ان کو تھوڑی سی تو کمزوری ملی ہے نا، انہوں نے سائڈ میں گروپ بنا کے کیا کرنا شروع کیا، دیکھیں کیوں ہوتے ہیں۔ اچھا مشورہ ہو گیا ہے ادھر اپنے مشورہ نہیں دینا، جب مشورہ ختم ہو گیا باہر جا کے یہ ہاتھ دوسری مسجد میں ہوتا ہے، باہر جا کے نبی فلم کاٹنے نوا کٹا کھول رہے ہیں، ایسے کرنا یہ بزدل منافق 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، مشورہ جب ہو رہا ہے پوچھا جا رہا ہے آرڈر لگاؤ آپ کی بات سنیں گے ادھر بولتے ہیں، کیونکہ یہ فسادی ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ٹوٹے نظام خراب رہے۔ اس لیے اصول ہے مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے جب باپ یہ گھر میں نظام قائم کر دینا کوئی کام خراب ہو فوراً میٹنگ آئے گی، سارا گھر بیٹھے گا ہم مشورہ کریں، مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد مشورہ نہیں۔ یقین جانے کیا برکت آئے گی آپ کے گھر کے اندر، کتنا سکون آئے گا آپ کے گھر کے اندر۔ یہی بات آپ کے بچے میں جائے گی، کیونکہ باپ کے بعد بیٹے نے بھی تو باپ بننا ہے کہ نہیں بننا، اس کو سمجھ آئے گا کہ باپ کیسا کام کرتا ہے، ماں کے بعد بیٹی نے تو آگے جا کے ماں بننا ہے، اس کو سمجھ آئے گھر کیسے چلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائی کتنا کمال نظام ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر یہ نظام موجود نہ ہونے کی وجہ سے نحوست ہے، ہر بندہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے ید اللہ علی الجماع، میرا ہاتھ تو جماعت پہ ہوتا ہے، اور جماعت قائم نہیں ہو سکتی جب تک شورا نہ ہو۔ دوسری آیت اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں، بڑی کمال آیت ہے، اللہ کہتے ہیں
سبحان اللہ یار یہ تو حد ہے. یقین کریں انقلاب آ سکتا ہے صرف اس ایک آیت کے ایک ٹکڑے پہ عمل کر لیا ہے, صرف ایک ٹکڑے پہ. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کتنی مسجدوں کے اندر آپ نے یہ نظام دیکھا ہے, کیونکہ مسجدوں کی بات ہونے لگی. ایک قرآن ہے, اللہ کہتے ہیں سورۃ شورا, سورت کا نام ہی شورا ہے. اللہ کہتے ہیں والذین استجابوا لربہم, جو لوگ رب کو رب مانتے ہیں نا, یا انداز دیکھو اللہ کا, وہ لوگ جو رب کو رب مانتے ہیں, خود رب نہیں مانتے, بندے بنتے ہیں, رب کو رب مانتے ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں وہ دو کام پکے کریں گے. پہلا وقام الصلاۃ, نماز قائم کریں گے, کیونکہ 5 ٹائم آپ نے بار بار اللہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اللہ اکبر, میں چھوٹا ہوں, بڑا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے ثابت کر, بار بار تمہیں آ کے یہ ثابت کرنا ہے میں بڑا ہوں, تو بندہ ہے, تو رب نہیں ہے, ایک کائنات کا نظام تو نہیں چلا رہا, میں چلا رہا. اللہ. دوسری بات دیکھیے گا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, نماز کو قائم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے نظام, ایک دوسرے کا کام مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں. نماز اور شورا اللہ کا کہہ رہے ہیں کٹھی بیان کر رہے ہیں. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ دو کام پکے کریں گے. پہلا معاشرے کے اندر مسجد کو قائم کریں گے, اور دوسرا اس مسجد کے اندر ظاہر سی بات ہے جب جٹ, فقیر, راجپوت, ارائیں, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, ایس ایچ او, ڈاکٹر, لائر, یہ سارے ایک ساتھ میں کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی, دیوار بن جائیں گے. اس دیوار کو قائم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, شورا کا نظام قائم کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے کیا مشورہ کرنا بھائی؟ بھائی ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے, اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو بھائی, کیا کرو؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کیا مشورہ؟ بولے بھائی کو بتائے گا کیا مشورہ کرنا. یہ قرآن ہے, قرآن کیا کسی بھی موضوع پر مشورہ ہو سکتا ہے. اب ہمارے مشورے کیا ہوتے ہیں مسجد میں, اے سی زیادہ چلانا, گھاٹ چلانا ہے, اب پکا زیادہ چلانا, گھاٹ چلانا ہے, بتیاں کتنی بالنی ہیں, بتیاں کتنی بجھاؤنی ہیں, محلے کے بعد مشورہ ہوتا ہے, ہوتا ہے. اب گلیوں کے بعد مشورہ ہوتا ہے. صاف والا بندہ ہے, اس کو 1 سال ہو گئے نوکری نہیں مل رہی, مشورہ ہو رہا ہے. 3 سال ہو گئے شریف آدمی اپنی بیٹی کے لیے کھجر ہو رہا ہے, رشتہ نہیں مل رہا, مشورہ ہو رہا ہے. بولے ہو رہا ہے. نماز موثر بھی قائم کر رہی ہے, نماز موثر نہیں قائم کر رہی, کیونکہ عمل پورے نہیں ہوا. پورا کیا ہونا ہے؟ قائم کرنی ہے نماز, ساتھ میں شورا, کیونکہ پورا محلہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو رہا ہے مسجد کے اندر, تو ان کے مسائل بھی اکٹھے ہو رہے ہیں مسجد کے اندر. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کرو بھائی, کیا کرو؟ ہم نہیں کر رہے, بدماش 2 نمبر گنڈے کر رہے ہیں مشورہ. گالیاں دیتا ہے ہر بندہ ان سیاستدانوں کے 2 نمبر لوگوں, گالیاں دیتا کہ نہیں, لیکن محلے کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ یہی بدماش کر رہے ہیں نا جن کو گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں کر رہے نا. اچھا وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں, وہ شروع ہی کر رہے ہیں. وہ نماز نہیں قائم کر رہے, ہم نماز قائم کر رہے ہیں, وہ صرف شورا قائم کر رہے ہیں. یہ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو جائے, معاشرہ قائم ہو جائے. سبحان اللہ یار کتنا بڑا رسول ہے. اور مجال ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر یہ نظام قائم ہو. اب یہ ماشاء اللہ اس مسجد کے اندر اللہ ہمارے صدر بھائی کو, امام صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, تھوڑی سی مشاورت شروع ہوئی, تقریباً 25 خاندانوں کو راشن جانے لگے. تھوڑی سی 2-4 لوگ بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ 100 لوگ آتے ہیں, کھاتے پیتے لوگ آتے ہیں, 2-4 لوگ بیٹھے ہیں, 25 لوگوں کو مہینے کا راشن جانے لگ گیا. وہ مسجد میں کبھی آئے نہیں, ہر مہینے وہ مسجد میں درس کے آنے لگے, تربیت ہونے لگی. 80% زیادہ لوگوں کو یقین ہے غسل تک کرنا نہیں آتا. غسل کیسے کرتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں؟ صرف ایک دفعہ مشاورت ہوئی ہے, 25 خاندان مسجد میں آئے, کم از کم 150 کے قریب لوگ ہیں مسجد میں. ایک چھوٹا سا مشورہ, کتنی دیر کا یقین کرو, کتنی دیر کی میٹنگ ہوئی تھی؟ آدھے گھنٹے کی, صرف آدھے گھنٹے کی میٹنگ. اتنا بڑی چینج آ جاتی ہے. شیطان جڑنے نہیں دیتا. جڑنے کی اصول کیا ہے؟ شورا, مشورہ کرنا. آخری بات, کیوں نہیں کرتے؟ جب اتنی عام بات ہے, اتنا اہم اصول ہے, تو مشورہ ہوتا کیوں نہیں؟ یہ اہم بات. گھر میں مشورہ نہیں ہوتا, جماعت میں مشورہ نہیں ہوتا, یہ مسئلہ میں مشورہ سے دیکھ وجہ سے ہم پاور بانٹنا نہیں چاہتے. طاقت بولو, طاقت نہیں بانٹنا چاہتے, کیونکہ مشورہ کرتے وقت آپ طاقت کو بانٹ دیتے ہیں. اگر نبی طاقت بانٹ رہا ہے بھائی, اللہ اکبر, میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اگر نبی اپنی طاقت بانٹ رہا ہے بھائی, کون سی کھیت کی مرغی ہو بھائی تم؟ 2 بار پیشاب کے رستے سے چل کے تم دنیا میں آئے ہو, یہ اوقات ہے تمہاری, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بغیر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اگلے کون ہوں, اس لیے مشورہ نہیں کرتا. یہ شورا کا نظام قائم نہیں کرتا, کیونکہ شورا کا نظام قائم کریں گے پاور بانٹنی پڑے گی. اچھا بھائی یہ کام تم کر لو کیونکہ تم یہ کام بہتر کر سکتے ہو,
یہ کام بھائی آپ کر لیں, آپ یہ کام بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے تو یہ کام نہیں آتا, اس کے لیے تو جھکنا پڑے گا, اس کے لیے تو بانٹنا پڑے گا. یہ ظرف چاہیے. اس لیے بڑی اہم بات ہے. ظرف کا مطلب ہوتا ہے نا پانڈا. آپ کو ظرف کا مطلب پانڈا ہوتا ہے, اور جس کا ظرف بھی چھوٹا ہوتا ہے نا میرے بھائی, اللہ اس کو عطا کتنا کرے گا جتنا اس کا پانڈا ہے. جس کا ظرف سمندروں جتنا ہوتا ہے نا, اللہ اس کو عطا بھی ایسے کرتا ہے. یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ کی قسم, اگر بڑے ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, اگر سمجھ آ جائے نا انقلاب آ سکتا ہے. بڑے وہ ہوتے ہیں جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے, چھوٹے وہ ہوتے ہیں جن کا ظرف. اب ایک بندہ 15 سال کا ہو سکتا ہے, اس کا ظرف بڑا ہے, 75 سال سے افضل اللہ کی قسم. اور ایک 75 سال کا بندہ وہ چھوٹا ذہن رکھتا ہے, یہ 15 سال سے حقیر ہے. اللہ عمر نہیں دیکھتا, اللہ ظرف دیکھتا ہے, نیتیں دیکھتا ہے. معاذ اور معوذ کون تھے؟ چھوٹے سے بچے تھے جنہوں نے کہا بتاؤ ہمیں کو گالی دینے والے رسول اللہ کون ہے. وہ بچے تو وہ ہنسنے لگے, تم کون ہو یار, وہ بتاؤ ہمیں, ہمیں سنا ہے گالی دیتے رسول اللہ. انہوں نے کہا وہ جو سامنے بندہ ہے نا ابو جہل وہ ہے. اور 2 بچوں نے اس کو مار دیا, چھوٹے چھوٹے بچے, اس کو زخمی کر دیا جا. اللہ تعالیٰ عمریں نہیں دیکھتا, اللہ ظرف دیکھتا ہے کہ بندے کا جذبہ کتنا بڑا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی وہ حاتم تائی تھا نا, اس کے پاس وہ گیا کہ مجھے بھوک لگی, کوئی روٹی دے دے. اس نے 10 گولیاں دے دی. اس نے کہا بھوک تو مجھے ایک وقت کی ہے, تو 10 دے رہا ہے. کہنے لگا تو نے اپنے ظرف سے مانگا, میں نے اپنے ظرف سے دیا. کیا بات. اس لیے پہلی وجہ جو ہم شورا نہیں کرتے, ہم پاور نہیں بانٹنا چاہتے. یقین کریں کچھ بڑے یہ سوچتے ہیں شورا کریں گے کنٹرول ختم ہو جائے گا, گھر میں روب ختم ہو. یار تم رسول اللہ سے زیادہ روب رکھتے ہو, کون سے بندے ہو بھائی, کہاں سے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتا جہاں پہ مجھے پانی پہلے کیوں نہیں بھرنے دیا, 200 سال لڑائی کرتے تھے وہ, وہاں پہ شورا کر رہے ہیں. ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی, ایمان والے لوگ ہیں, نبی کے اوپر جان دینے والے لوگ ہیں. یہ سوچ میں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا خواہشات کی وجہ سے بندہ غلط ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے میں غلط ہوں, جب مشورہ کرنا ہے بول ہوتے بندے چپ رہے ہیں, میری زبان کی گندے کی وجہ سے چپ رہے ہیں. اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں, بدترین ہے وہ شخص جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. یعنی گاڑی نہ کٹ دیں, وہ پیر نہ جائے پائی, انہیں شروع ہی ہو جانا. کیوں؟ کیونکہ وہ غلط ہے. اس لیے غلط ہونے پر اونچا بولتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے جب میں نے مشورہ کر رہا ہے کیا کہنا ہے کہ تجھے یہ بھی نہیں کرتے, تجھے یہ بھی نہیں کرتے, تجھے یہ بھی نہیں کرتے, پھر مجھے جھکنا پڑے گا, پھر مجھے معافی مانگنی پڑے گی, اور مجھے اپنی خواہش کو کچل کے بڑا ہونا پڑے گا. یہ نہیں اسے ہو جاتا, اس لیے مشورے نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاجزی کے پہاڑ تھے, اس لیے سب سے زیادہ مشورہ کرتے تھے. اللہ سے دعا کریں, اللہ کا واسطہ ہے اپنے گھروں میں شورا کا نظام قائم کریں. اللہ کا واسطہ ہے, ہمارے نوجوان ہم سے دور ہو رہے ہیں. آپ نے کہا میں کہتا ہوں تو انجینئر بننا ہے, بس نہیں پڑھنا ہے, کوئی گال نہیں ہونی دیتے. مجھے میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اس والد صاحب کو جو لکھ کے دے دو کہ اگر انجینئر کرے گا نوکری ملے گی, لکھ کے دو. تو لے کے دے سکتا ہے, یہ تو پتہ نہیں زندگی بھی ہے کہ نہیں. اب بچہ نہیں وہ کرنا چاہتا بھائی, آپ مشورہ کر لیں. کیا کریں؟ مشورہ کر لیں. یار بھائی ایک بات, 2 باتیں اور کر لوں معذرت. ماشاء اللہ گوشت پکا بڑا سونا ہے انشاءاللہ, ہم نے سارے مل کے کھانا. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا, بولا بھائی خواب آیا تھا, مشہور ہے نا. کیا کیا تھا انہوں نے خواب کو دیکھ کر؟ بیٹے سے خواب کو شیئر کیا. حالانکہ نبیوں کا خواب بھی کیا ہوتا ہے, وہی ہوتی ہے, حکم ہے. علماء کہتے ہیں کیا کمال کا رشتہ تھا باپ اور بیٹے کا, خواب بھی بانٹ رہے ہیں. سوچو عام زندگی کتنی بانٹتے ہوں گے. وہ جو خواب نہیں چھوڑ رہے ہیں, اگر زندگی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر کتنی چرچا کرتے ہوں گے. اور بچہ کتنا ہے, تقریباً 10 سے 14 سال کے درمیان عمر ہے, مشورہ کر رہے ہیں, تجھے ذبح کرنا ہے. یہ نہ سوچنا وہ اتنا کی مشورہ کر, انہیں کی پتا. بھائی آپ نے صرف یہی طے کر دیکھنا ہوتا ہے, اس کو یہ احساس ہو میں بھی ان کا اپنا ہوں, غلام نہیں ہوں. اور دوسرا ذہن تو ذرا چیک کریں, یہ کیا سوچتا ہے اس چیز کے بارے میں. اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. بچے سے ایک بڑی اہم بات ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں جواز صاحب دیتے قرآن آ گیا, حکم آ گیا, ہوتے مشورہ بولو نہیں. بھائی وہ حکم آ گیا, حکم پہ مشورہ نہیں ہوتا. اس حکم کو عمل میں کیسے لانا ہے, اس پہ مشورہ ہوتا ہے. نماز پڑھنی ہے, میرے گھر رہنا ہے کہ نماز یہ حکم ہے, وہ نہیں پڑھتا ہوں نہ کی کرو, مار دو تم کی ہوئے گا. یہ مشورہ کرتے ہیں بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے. ایسا بات نہیں کرتا ہے
اس میں کیا ہوگی؟ نرمی ہوگی، ماں کی طرف سے بھی کوئی بات آئے گی، ابے کی طرف سے بھی کوئی بات آئے گی، دوسروں کی طرف سے بھی کوئی بات آئے گی، وہ حل نکلے گا، اللہ لازم برکت ڈالے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں مشورہ کرو لازماً تم خیر تک پہنچو گے، کوئی نبیوں کی سنت ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ اگر پاور دینا چاہتے ہیں نا حقیقی معنوں کی، وہ شورا سے آتی ہے، ڈکٹیٹرشپ سے نہیں آتی، آمریت سے پاور نہیں آتی کبھی، پاور ہمیشہ بانٹنے سے آتی ہے، کیونکہ اس بندے کو کانفیڈنس ہوتا ہے جتنی بانٹوں گا اتنی بڑھے گی۔ جو اندر سے گندا آدمی ہوتا ہے اس کو لگتا ہے جتنی بانٹوں گا اتنی کم ہوگی، اور نبیوں کیا لگتا ہے جتنی بانٹیں گے اتنی بڑھتی ہے پاور، لوگ اتنی محبت کرنے لگتے ہیں آپ سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی جماعتوں میں شورا کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں جو بھی رات کا چاند۔ ایک چھوٹی سی اور بات، رشتہ، میرے بھائی یہاں پہ تو علماء کہتے ہیں مشورہ واجب ہے۔ دیکھیں ولی کی اجازت کے بجائے لڑکی کی شادی، لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی شادی نہیں ہو سکتی، یہ مکمل مسئلہ ہے۔ لڑکے دیکھیں نا، ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی، کیا لڑکی کی اجازت بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں، دونوں کی اجازت لازم ہے۔ بس یقین کریں میں نے لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوتی دیکھی ہے، میں وہ کہہ بیٹھا ہوں یار کون ہو خدا ہو آپ؟ اگر آپ کہہ بیٹھے ہو یہ وعدہ غلط ہے کیونکہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے بیٹی سے پوچھا صحیح چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکی ہے اور کہنے لگی بچپن میں میرا رشتہ طے ہو گیا لیکن میں لڑکے کو پسند نہیں کرتی۔ آپ نے ولی سے پوچھا تک نہیں اور آپ نے کہا تمہارا نکاح ختم ہے، کوئی نکاح نہیں ہے جہاں پہ لڑکی راضی۔ 300 لڑکیوں نے باپ کی شادی کی ہے اسلام آباد مارچ کے مہینے میں، پچھلے مارچ میں، کتنی؟ مشورہ نہیں، مشورہ نہیں بھائی۔ حکم جو ہے نا وہ کرنا ہے، آپ کو حکم چلے گا لیکن اس حکم کو عمل میں کیسے لے کر آنا ہے اس کے لیے مشاورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں مشورہ کرتا ہے نا امام وہی ہوتا ہے، پاور اسی کے پاس ہوتی ہے کیونکہ وہ مشورہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے روح جو ہے سارے کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ اس کی ماننے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آخر میں صرف محبتیں پیدا کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں ہم ایک مشق کیا کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم انشاءاللہ کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں گے اور کیا کہیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ اپنے بیٹی سے بھی کہا کریں، بیٹوں سے بھی کہا کریں، بیویوں سے بھی کہا کریں، ماں باپ سے بھی کہا کریں مجھے بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔